ویسے ہی ایکسکلوسیو نیوز ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں. NCPCR نے سیما حیدر کے گھر پہ ریڈ بھی کیا ہے. یہ تو آپ نے اتنی بڑی بریکنگ نیوز دے دی ہے، اتنی بڑی بریکنگ نیوز. اور ہم 2 دن سے کوئی مختلف بات کہہ رہا تھا جی ان کے گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، وہ اس لیے رو رہی ہے، فلان چیز ایسے ہو گئی ہے. اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے جو ریٹ بڑھی ہے. ویسے ہی ایکسکلوسیو نیوز ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں. NCPCR نے سیما حیدر کے گھر پہ ریڈ بھی کیا ہے اور بچوں کی وہاں جو موجودگی ہے اس چیز کو کنفرم کیا ہے. اور باقی کی ڈیٹیلز جب آئیں گی تو میں پہنچاؤں گی. اور جب بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ریڈ ساری میں آپ کو روتی ہوئی بھی نظر آئیں، اور آج ایک ان کا ویڈیو ایک اور تھا جس میں وہ اپنے تیس کو پریس کرتی ہوئی نظر آئیں غصے میں. تو یہ غصہ اور یہ رونا دھونا اسی چیز کا ہے. اور ہمیں اچھا، یقین ہے کہ اب چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھیں گی، کیونکہ NCPCR کا ریٹ پڑنا مطلب کہ اب بھارت سرکار نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اب ریاست کا ایشو ہے، یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے، یہ اب کوئی پرائیویٹ ایشو رہا نہیں ہے، یہ میاں بیوی کی لڑائی رہی نہیں ہے، یہ چلڈرنس کے رائٹس کا مسئلہ ہے. اور یہ UNCRC کا مسئلہ ہے جو چائلڈ رائٹس کی کنونشن ہوا تھا 1989 یا 90 میں. بھارت اس کا سگنیٹری اور ریکٹیفائڈ ہے، پاکستان بھی سگنیٹری اور ریکٹیفائڈ ہے. NCPCR جو ہے وہ اسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اسی کی مانیٹرنگ کے لیے وہ بنایا گیا تھا. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاؤں کہ ان کے پاس سول کورٹ کے اختیارات ہیں اور وہ کوئی بھی چیز وہاں پہ ٹرائل ان کا چل سکتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ وہ اچھا فیصلہ لیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے ریٹ کیا ہے، مطلب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی وہاں پر ہو رہی ہے اور وہ لوگ وہاں پر گئے ہیں. جی اور ان کو وارن کیا گیا ہے کیونکہ پاسکو ایکٹ کی طرف بھی چیزیں جا سکتی ہیں اور ان کے اوپر سائبر کرائم کے کیسز بھی ہو سکتے ہیں. اور UNCRC یہاں پہ بالکل انووک ہو رہا ہے کیونکہ فادر کو ان کے پیرنٹل رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیں. اس چیز کی بھی تصدیق ہو گئی ہے. تو کیونکہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ زیادہ نہیں تو جب تک یہ ایشو سالو نہیں ہو جاتا ہے ویڈیو کال پہ فادر کی بات کرائی جا سکے. تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف ویڈیو کال پہ بات ہوگی بلکہ فزیکلی بھی باپ سے ملاقات بھی ہوگی. اور عین ممکن ہے کہ NCPCR یعنی بھارت سرکار خود فادر کو سمن کرے وہاں پہ. تو چیزیں ظاہر ہے 14 مہینے کی بگڑی ہوئی ہیں تو وہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لیں گی. اور ابھی پاسکو ایکٹ کا جو مومن ملک صاحب نے کیس کیا ہوا تھا اس کی 1 اگست کو ڈیٹ ہے اور ہمیں یقین ہے وہاں سے بھی اچھی خبریں ملیں گی. لیکن مومن ملک صاحب کو اگر NCPCR سمن کرتا ہے تو وہ وہاں پر جائیں گے اپنا جو بھی فادر کا موقف ہے, کیونکہ اس وقت جو لیگل ریپرزینٹیشن ہے, جو ایڈوکیٹ ہیں فادر کے بیہاف پہ, وہ ملک صاحب ہی ہیں, اور جو اٹارنی ہولڈر ہیں جو کہ فادر کی غیر موجودگی میں یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی مومن ملک صاحب ہیں. اور انصار بنی صاحب کے بیہاف پہ اگر انڈیا میں کوئی ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو وہ بھی مومن ملک صاحب ہیں. تو آگے اگر NCPCR ان کو سمن کرتا ہے تو پھر وہ وہاں پر جائیں گے اور جو بھی موقف ہے وہ وہاں پر انشاءاللہ تعالی ضرور وہ رکھیں گے. اور کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اس طریقے کا تاثر دیا گیا کہ شاید ان کو غصہ ہے یا کیا ہے, وہ ایک سڈن پرووکیشن ہو سکتا ہے, لیکن ہی از اوکے. میری بات ان سے ہوئی ہے اور ہی از اوکے ود ایوری تھنگ. جی جی اچھا, اس کا مطلب کہ مطلب جتنی اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ انسان بڑھنی ٹرسٹ کی طرف سے ہیں, چاہے غلام حیدر کی طرف سے ہیں, وہ ساری اتھارٹیز جو ہے وہ مومن ملک کو دی ہوئی. جی دی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایسا ہی ایک کمیشن پاکستان کے اندر بھی موجود ہے, وہ اس کا نام ہے نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ, NCRC. NCRC میں نے کمپلین فائل کی تھی, وہاں پہ ایویڈینس بھی میں نے فائل کیا, سب کچھ کیا. انہوں نے فارن آفس کو
لیٹر لکھا کہ بچوں کو یہاں پہ واپس لایا جائے کیونکہ یہاں پہ UNCRC انووک ہو رہا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 9 اور 35 بھی انووک ہو رہا ہے، جس کا ذکر روشن عظیم صاحب اپنی لائیو میں کر چکے ہیں، جو 2 دن پہلے آپ کے ساتھ تھا۔ تو وہاں پہ یعنی کہ یہاں سے بھی اس چیز کی تصدیق ہو گئی کہ یہ اب ریاست کا ایشو ہے۔ اب کیونکہ NCPCRC نے وہاں پہ ریڈ کیا سیما حیدر کے گھر، تو وہاں سے بھی یہ ریاستی ایشو بن چکا ہے۔ اور ایک بات جو آپ کرتے ہیں کہ ICJ جایا جائے، تو میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ وضاحت کروں، کیونکہ وہ پہلے ایسے دیکھا جا رہا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے، تو پرائیویٹ میٹر میں ICJ کو میں جانا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو 34 ہے آرٹیکل، وہ بڑا کلیئر ہے کہ دونوں اسٹیٹ جا سکتی ہیں اور اپنی کنسنٹ سے جا سکتی ہیں۔ تو اب وہ جو گراؤنڈ ہے ICJ میں جانے کا، وہ بھی ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ اس بات کی تصدیق ہو گئی، ریڈ کیا مطلب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ یہاں پہ چائلڈ رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اور چائلڈ رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ اسٹیٹ میٹر ہے۔ تو وہ اب وہاں جانے کے لیے بھی ایک راستہ ہمیں مل سکتا ہے اگر یہاں پہ گراؤنڈ پہ کوئی ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ NCRC نے جو سیکرٹری فارن آفس کو لکھا تھا، سیکرٹری فارن آفس نے اپنے ہائی کمیشن کو لکھا، اور ہائی کمیشن بھارت سرکار سے بات کر چکی ہے۔ ٹھیک، زبردست۔ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا تھا نا، وہ یہی تھا کہ ریاست انوالو نہیں ہو رہی تھی اس کیس میں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو ابھی تک اتنا ڈیلے ہو رہا تھا وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ ریاست انوالو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ اگر ریٹ پڑی ہے، یہ تو بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ نے دی ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز۔ دیکھیں اس کی تصدیق تو AP سنگھ صاحب کے آفس نے بھی کر دی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ان کے جونیئر جو اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں، انہوں نے بھی آ کے تصدیق کی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ کمپلیننٹ ہیں، اسٹیٹ کمپلیننٹ انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، تو وہ جب آفیشیل کوئی لیٹر نکالیں گے ساری پروسیڈنگز کے بعد، تو وہ ہمارے ساتھ ضرور وہ شیئر کریں گے، اور ہم اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا شیئر کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ وہ ریٹ پڑی وہاں پہ، ہم یہ چیز تو تصدیق ہو گئی کہ بچے وہاں پر موجود ہیں اور ان کو وارننگز بھی دی گئی ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ کیس بھائی میرا سوال مس ہو گیا، اصل میں بارش بھی ہو رہی ہے اور میرا نیٹ تو ویسے ہی خراب ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا یہاں پہ موجود ہونا، اللہ ٹی وی پر لائیو پر آنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو بھائی۔ جی آپ سوال ریپیٹ کیجیے گا۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ مومن ملک سر نے جو بیہائنڈ دا کرٹنز بڑے زبردست کیسز ان کے اوپر ڈالے ہوئے، اور ایک دو بار انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب غلام حیدر بھارت پہنچے گا تو بچے اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ تمام کاروائی انہوں نے کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ایسا ہی ہے، انہوں نے کاروائیاں کافی ساری کر بھی چکے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک نیشنل باڈی ہے تو ان کو بھی انوالو کرنا ضروری تھا، تو اس لیے ان کو بھی انفارم کیا گیا تاکہ کوئی بھی ہرڈل کریٹ نہ ہو بیچ میں۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہمارے پاس ایک یہ ریمیڈی بچی تھی جو ہم نے اویل کی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ساری ریمیڈیز ہم لوگ اویل کر چکے ہیں اس کیس کے اندر، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا اچھا فیصلہ ہوگا۔ NCPCR جو ہے وہ چیزوں کو جو اسٹیٹ لیول پر ہیں اس کو پیس اپ کرنے میں ضرور ہماری مدد کرے گا، اور ان کی جو ایکسٹرنل منسٹری ہے وہ بھی ایفیشینٹلی ورک کرے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چائلڈ ابیوز کی رپورٹس ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ویژول ایویڈینس اس کا ہے۔ اور یہاں پہ جو لیڈی جرنلسٹ وہاں پر گئی تھیں تو انہوں نے بھی اچھا کام کیا کہ ایویڈینس انہوں نے ریکارڈ کرا دیے، تو ان کا بھی تھینک یو۔